تو بہرحال میں پہلے آپ کو ان کی ویڈیو سناتا ہوں، پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اتنا بڑا بوجھ ہے جو میرا باپ میرے اوپر ڈال گیا ہے، اور میں اس مسند پہ نہیں بیٹھ سکتا جو اہل بیت کے خون سے تر ہے۔ سنیں، اہل حدیث اسکول آف تھاٹ ہے نا، اسکول آف تھاٹ ہے یہ پورا کہ اس سے نہ ہم محبت کرتے ہیں نہ اس کو ہم گالی دیتے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے اس طویل گفتگو کے اندر پہلی بات تو یہ کی ہے کہ یزید قتل امام حسین کے اندر ملوث نہیں تھا۔ میں کوئی کتابی حوالہ جات پیش کرنے کے بجائے پہلے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ سب مانتے ہیں کہ کسی حکمران کے زمانے میں ایک واقعہ ہو جائے اور اس حکمران نے اس کے اوپر کوئی کارروائی نہ کی ہو اور وہ اس کے لیے مکمل سپورٹ رکھتا ہو، تو اس کے اندر کون ملوث ہوتا ہے؟ آپ کے جو علماء ہیں آج خود بھی کہتے ہیں، جیسے یہاں پر لال مسجد کا واقعہ ہوا، آپ کے لوگوں نے پرویز مشرف کے خلاف باتیں شروع کر دی، کیوں؟ آپ نے کہا کہ جناب ان کس کے دور حکومت میں ہوا ہے۔ اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں، مزید میں نام اس کو واضح نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ تو ہر جگہ کے اوپر ایک مسلمہ بات ہے، مسلمہ اصول ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ حکمران کے زمانے میں واقع ہوا، اور اس کو سب مانتے ہیں کہ یہ یزید بن معاویہ کے زمانے میں واقعہ کربلا ہوا ہے۔ اہل حدیث کا بڑے سے بڑا مولوی اس سے انکار نہیں کر سکتا وہابیوں کا کہ واقعہ کربلا امام حسین علیہ السلام کی شہادت یہ یزید بن معاویہ کے دور حکومت میں ہوئی ہے۔ پہلی بات، اس کو سب مانتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یزید بن معاویہ نے جو قاتلین امام حسین تھے ان سے بدلہ لیا ہے یا نہیں لیا؟ آپ سب جانتے ہیں کہ اس نے بدلہ نہیں لیا، ان کو قتل نہیں کیا۔ اور اس سے آگے چلیں کہ وہ جو قاتلین تھے، جیسے عمر بن سعد بن ابی وقاص ہیں، عمر بن سعد، شمر بن ذوالجوشن، ان کو وہاں پہ لگانے والا کون تھا؟ عمر بن سعد کو رے کی لالچ کس نے دی تھی؟ عمر بن سعد کو کس نے کہا تھا کہ حسین کا سر لے کر آؤ اور رے کی ریاست تمہارے قدموں میں ہے؟ کس نے کہا تھا؟ عبید اللہ بن زیاد کون تھا؟ عبید اللہ بن زیاد کو وہاں پر کس نے لگایا تھا؟ کوفہ کی اور بصرہ کی گورنری ایک ساتھ عبید اللہ بن زیاد کو کس نے دی تھی؟ نعمان بن بشیر کو معزول کس نے کیا تھا؟ کس کے حکم پر کیا گیا تھا؟ یہ سب تاریخی حقائق ہیں، اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ یزید قتل حسین میں ملوث ہے یا نہیں معلوم، تو تحقیق کرو نا بھائی، کیوں نہیں معلوم آپ کو؟ آپ کو تو یہ معلوم ہے کہ حضرت عمر کی شہادت ابو لولو فیروز کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ ابو لولو فیروز وہ شخص تھا جو ایران سے آیا تھا۔ ابو لولو فیروز، یہاں تک کہ اس کی انگوٹھی تک آپ کو معلوم ہے حضرت عمر کی قاتل کی۔ اس کو تو آپ بڑا کہتے ہیں جناب یہ انگوٹھی نہیں پہننا چاہیے کیونکہ یہ وہ شخص کے نام پر ہے کہ جس نے حضرت عمر کو قتل کیا، اور آپ کو سیدنا امام حسین کے قاتل کا ہی نہیں معلوم۔ یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک جانب تو آپ تاریخ کے اندر اتنا گہرائی میں چلے جاتے ہیں اور آپ وہ اس کے پورے شجرے کھول کے نکال کے لے آتے ہیں، جناب وہ مجوس تھے، فلاں جگہ آیا تھا، اور ایک پلاننگ کر کے اس نے عمر کی شہادت کی ہے۔ آپ کو سیدنا امام حسین کی شہادت کا بالکل علم نہیں ہوا۔ اچھا مجھے بتائیں کہ کربلا کے اندر، سوال کرتا ہوں میں آپ سے، کیسے شہادت ہوئی ہے؟ کیسے شہادت ہوئی ہے؟ کیا راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا؟ کیا کوئی ڈاکو نے لوٹ لیا تھا وہ قافلہ؟ ان اہل البیت کا وہ قافلہ جس میں خانوادہ نبوت شریک ہے، ان بچوں اور عورتوں کو کیسے ان کی شہادت ہو گئی؟ ان بچوں کو کیسے شہید کیا گیا؟ یہ سب کچھ خود بخود ہو گیا ہے۔ عمر بن سعد ساری زندگی اس کے اوپر جو لعنت برستی رہی، کیوں برستی رہی؟ کوفہ کے اندر وہ اس کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ شمر بن ذوالجوشن کون تھا؟ کس نے قتل کیا ہے ان پھر قاتلین امام حسین کو؟ اس میں بھی ان لوگوں نے بڑی ایک چال چلتے ہیں کہ یہ جو قاتلین امام حسین، عمر بن سعد، عبید اللہ بن زیاد، ان کو شیعہ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو بہرحال پہلی بات کا آپ کو جواب تو یہ ہے کہ یزید قتل امام حسین میں شامل نہیں تھا۔ میرا آپ سے سوال ہے، اگر آپ کی تحقیق نہیں ہے تو اس پر تحقیق کریں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ جو یہ آپ فرق کرتے ہیں ایک جانب صحابہ کی شہادت میں اور دوسری جانب اہل البیت کی شہادت میں، یہ عوام کے سامنے بالکل اس بات کو کلیئر کر دیں کہ جناب ہم ان کی شہادت کا تو بالکل ان کے قاتلین کا پتہ کریں گے، تحقیق کریں گے کہ کس نے قتل کیا ہے، رپورٹ درج کروائیں گے، لیکن جو اہل البیت ہے ان کی شہادت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے آپ یہ فتوے دیتے ہیں کہ ان دنوں میں یہ کام نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے تحقیق کی، انویسٹیگیشن ہوئی، تو نام تو یزید بن معاویہ کا نکلے گا۔ اسی انویسٹیگیشن کی خوف سے تم لوگ سارے کیا کرتے ہو؟ یہ فائلیں ادھر ادھر کر دیتے ہو۔ یہ علمی کرپشن ہے تمہاری، علمی کرپشن، جسے انشاءاللہ آج ہم کھولیں گے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اگر اہل البیت یزید کو قتل امام حسین کے اندر ملوث سمجھتے ہیں تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس کا مقدمہ درج کرواتے، یعنی وہ یہ کہتے کہ ہمارے والد کو امام حسین کو یزید ملعون نے شہید کیا ہے، انہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کوئی گواہی اس طرح نہیں دی۔ اس کا جواب میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ اہل البیت میں سے ایک گواہی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ ان کے عقیدے کے مطابق گواہی دے رہا ہوں، یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اہل البیت میں سے سمجھتے ہیں، یہ وہابی طبقہ، ان کی گواہی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ آیا اہل البیت نے یزید بن معاویہ کو قتل امام حسین میں شامل سمجھا ہے یا نہیں سمجھا؟ شامل سمجھا ہے یا نہیں سمجھا؟ المعرفۃ والتاریخ کے اندر ابو یوسف یعقوب بن سفیان الفسوی المتوفى 277 ہجری، انہوں نے صحیح سند کے ساتھ یزید کا ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ایک خط نقل کیا ہے، جس میں واقعہ کربلا کے بعد یزید نے ابن عباس کو ایک خط لکھا اور کہا کہ تم ابن زبیر کے ساتھ ہو، اس ملحد کے ساتھ، یا ہمارے خلاف ہو، اس خط کے اندر لکھا۔ اور یہ دیکھیں یزید عبداللہ بن زبیر کو ملحد لکھ رہا ہے۔ ایسا یہ نالائق انسان تھا کہ یہ صحابہ کے بچوں کو، صحابہ کو، ان کو کوئی قدر نہیں کرتا تھا۔ اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ صحابہ کے اصل گستاخ کون لوگ ہیں۔ یہ طبقہ جو آج یزید بن معاویہ کا دفاع کر رہا ہے، یہی وہ طبقہ ہے کہ جس نے صحابہ کا اصل گستاخ ہے، صحابہ کو گالیاں دینے والا، صحابہ کو ملحد کہنے والا، یہ طبقہ جو آج دفاع صحابہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور دفاع صحابہ اس لیے کرتا ہے، صحابہ کے نام پر مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت اس لیے پھیلاتا ہے کہ یہ اسلام کی جو صحیح سوچ ہے اہل البیت کی فکر، یہ اس فکر کو منہدم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اسلام کا جو صحیح تسلسل ہے وہ اہل البیت کے پاس ہے، اور آج جو اہل البیت کا نام لیتے ہیں انہی کے پاس صحیح تسلسل موجود ہے۔ لہٰذا جو دشمن نے جو فرقے بنائے ہیں اسلام کے خلاف، اسلام کی جڑوں کو کمزور کرنے کی، وہ اسی سوچ کے حاملین کو پیدا کیا کہ جو دوسرے مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ تو بہرحال یزید نے خط لکھا عبداللہ بن عباس کو، اس خط کا جواب دیتے ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو جو جواب لکھا ہے اس کے اندر ہے فکتب الیہ ابن عباس نے لکھا اما بعد فقد جاءنی کتابک،
میرے پاس تمہارا خط آیا ہے تذکر دعاء ابن زبیر یا الی بیعتہ، تم نے مجھے یہ بات یاد دلائی ہے کہ ابن زبیر نے مجھے اپنی بیعت کی طرف بلایا ہے، والدخول فی طاعتہ، اور اپنی فرمانبرداری کے اندر مجھے دعوت دی ہے، فإن یکن ذلک ذلک فإنی واللہ ما ارجو بذلک برک ولا حمدک، اگر یہ بات اس طرح ہے تو خدا کی قسم میں نہ تمہاری کوئی تعریف کرنا چاہتا ہوں نہ تمہاری کوئی ستائش کرنا چاہتا ہوں، ولکن اللہ عز وجل بالذی انی بہ علیم، لیکن اللہ میری نیت کو جاننے والا ہے، وزعمت انک غیر ناس بری وتعجیل صلتی واحبس ایھا الانسان برک وتعجیل صلتک فإنی حابس عنک وذی، یہ آگے یہاں پہ لکھتے ہیں وقد قتلت حسین رضی اللہ عنہ وفتیان عبد المطلب مصابیح الہدى ونجوم الاعلام غادرتهم خیولک، تم ہی نے امام حسین کو قتل کیا ہے اور عبد المطلب کے بچوں کو جو کہ ہدایت کے روشن چراغ ہیں اور آسمان کے ستارے ہیں۔ یہ لکھنے والے کون ہیں؟ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن معاویہ کو یہ خط کا جواب دیا۔ تو یہ گواہی میں نے آپ کو دے دی اور صحیح تاریخ کے ساتھ ہے، المعرفۃ والتاریخ للفسوی میں المتوفى 277 ہجری۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے الفاظ دکھا دیجیے، اور ہم تو صحیح سند پر چلنے والے لوگ ہیں، سند کی پیروی کرتے ہیں، آپ ہمیں سند دکھائیے تو ہم اس پر لعنت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صحیح روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ابن الجوزی رحمہ اللہ، اہل حدیث علماء ان کو مانتے ہیں، وہابی علماء ان کی پیروی کرتے ہیں، ابن الجوزی کی، اگرچہ ابن تیمیہ کو بڑا بزرگ بابا مانتے ہیں لیکن ابن الجوزی کو بھی یہ اپنا امام تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے الرد علی المتعصب العنید صفحہ 57 تبع دار الکتب العلمیہ، اس میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو وہاں پر اور اہل البیت کو باندھا ہوا یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، اور یزید بن معاویہ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا سر لا کے رکھا گیا، اور یزید نے اپنی چھڑی کے ساتھ، اس لعین نے یزید نے اپنی چھڑی کے ساتھ امام حسین کے دندان مبارک کو یوں ٹچ کرتے ہوئے اشعار کہے، لیت اشیاخی ببدر شہیدوا جزع الخزرج من واقع الاصل، یہ اشعار اس نے پڑھے کہ کاش کہ میرے جو بزرگ جو بدر میں مارے گئے وہ آج خزرج قبیلے کی چیخیں سننے کے لیے زندہ ہوتے ہیں، کہ جو نیزوں سے ان کی چیخیں ہم نے نکالی ہیں۔ تو یزید نے وہاں پر امام حسین کے سر انور کی توہین کی، صفحہ 57 پر صحیح روایت کے ساتھ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی، واقعات روایات موجود ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، انٹرویوز میں کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کتابوں میں کچھ لکھتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان، لیکن بہرحال یزید کا دفاع کرتے ہیں۔ یزید کا دفاع ان کے لیے ضروری ہے، یہ کیسے یزید کا دفاع نہیں کریں گے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی جو ساری سوچ ہے، جو ان کا فرقہ ہے، وہ یزید کے دور کے اندر ہی بنا ہے۔ اگر اپنے بابے کی یزید کی حمایت نہیں کریں گے تو کس کی کریں گے؟ کہنے کے لیے نام کے لیے تو کہتے ہیں ہم امام حسین ہم اہل البیت، لیکن جناب ان کا یقین جانے کہ یہ جو آج جتنی بھی کوششیں کر رہے ہیں، دفاع ہو رہا ہے بنو امیہ کا، یہ یزید کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ یزید نے جو حرکت کی ہے، یزید کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے، اگر یہ اسے نہیں بچائیں گے تو یزید کا جو نمک خواری ہے اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ دوسرا انہوں نے یہ بات کہی کہ اہل حدیث ایک اسکول آف تھاٹ ہے، نہ ہم اس کو گالی دیتے ہیں نہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ظہیر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اہل حدیث کب سے اسکول آف تھاٹ ہو گیا؟ اہل حدیث آپ کو تو اہل القرآن ہونا چاہیے، کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ حضرت عمر نے کیا یہ کہا تھا؟ حسبنا حدیث رسول، ہمیں حدیث رسول چاہیے، ہمیں حدیث رسول کافی ہے۔ اہل الحدیث اس فرقے کا کوئی وجود ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اہل الحدیث ہم اہل حدیث ہیں، ہم حدیث کو ماننے والے ہیں۔ آپ کے لیے تو یہ الفاظ نہیں بنتے ہیں، آپ کو تو کہنا چاہیے ہم اہل القرآن ہیں، حسبنا کتاب اللہ۔ اہل حدیث کب سے فرقہ ہو گیا؟ پھر دوسری بات، کیا اہل حدیث صرف ابن تیمیہ کے یعنی سلفیت کیا صرف ابن تیمیہ کی رائے ہے؟ یہ جو رائے آپ پیش کر رہے ہیں کہ قتل امام حسین کے اندر یزید ملوث نہیں ہے، تو ابن تیمیہ کی رائے ہے، کیا ابن تیمیہ کے مقلد ہیں؟ اگر آپ اہل حدیث طبقے کے ہیں، سلفی ہیں، وہابی ہیں، تو آپ کو تو احمد بن حنبل کی رائے کو بھی ماننا چاہیے، امام شافعی کی رائے کو بھی ماننا چاہیے، اسی طرح امام مالک کی رائے کو، جو علماء ہیں، جو پورا تسلسل ہے علماء کا، سلفیت کا، اسلاف کا، آپ کو انہیں ماننا چاہیے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں امام حسین کے قتل میں یزید ملوث نہیں تھا، یہ ابن تیمیہ کی رائے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابن تیمیہ کے مقلد ہیں، آپ تقلید کرتے ہیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ تقلید نہیں، تقلید کو شرک کہتے ہیں یہ لوگ، یہ میں ان کے فتوے کے مطابق کہہ رہا ہوں، ورنہ میں کسی مسلم کو شرک و مشرک کے الفاظ نہیں استعمال کرتا، لیکن چونکہ یہ کہتے ہیں کہ تقلید شرک ہے، دوسری جانب یہ خود ابن تیمیہ کی رائے کو بطور حجت پیش کر رہے ہیں۔ تو اسکول آف تھاٹ تو اہل حدیث کب سے بنا ہے؟ کوئی اسکول آف تھاٹ نہیں ہے اہل حدیث۔ اگر اسکول آف تھاٹ ہے، حضرت عمر کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ کیا ہے؟ حسبنا کتاب اللہ، اہل القرآن، قرآن سے بنوا، اہل حدیث و اہل حدیث کچھ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یزید کا دفاع تو یہ کریں گے، اور انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جب سے مفتی ہمدرد نے حدیث ثقلین کا بیان شروع کیا ہے، لوگوں کو اہل بیت کی معرفت ہو رہی ہے، قاتلین بھی پہچان میں آ رہے ہیں، اس قاتلین کا دفاع تو کرنا ہے لوگوں نے۔ اس قاتل کے زمانے میں ہی یہ فرقے وجود میں آئے ہیں، امت کو تقسیم کیا گیا ہے۔